السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم کتاب تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا مضمون خلافت بنو امیہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی قسط میں کہ حضرت معاویہ کی فوجیں یعنی اسلامی افواج پاکستان اور ہندوستان، جو اس وقت صرف ہندوستان ہوا کرتا تھا، اس کی سرحدوں میں داخل ہو گئی تھیں، لیکن مزید فتوحات آگے چل کے ہوئیں۔ لیکن دوسری طرف ترکستان کا علاقہ مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کا حوال بیان کر رہے ہیں۔ خراسان کا والی عبید اللہ بن زیاد بڑا باہمت اور حوصلہ مند نوجوان تھا۔ اس نے ترکستان کے پر حملہ کر کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جانشین سعید بن عثمان رضی اللہ عنہ نے ان مہمات کو جاری رکھا۔ دریائے جیہون کو پار کر کے صوبہ سغد کے صدر مقام پر حملہ آور ہوئے۔ اس زمانے میں سغد کی حکمران ایک خاتون تھی جس کا نام قبق تھا۔ قبق نے سعید کے ساتھ صلح کر لی، مگر وہاں کی رعایا نے اس کی صلح کو تسلیم نہ کیا اور مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ملکہ قبق نے دیکھا تو صلح سے منحرف ہو گئی اور 1,20,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلے کو نکلی۔ بخارا کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، مگر جنگ شروع ہونے سے پیشتر ہی اہل سغد میں پھوٹ پڑ گئی اور بہت سی فوج میدان چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ ملکہ نے دوبارہ صلح کی درخواست کی جو قبول ہوئی اور مسلمان بغیر کسی کشت خون کے بخارا میں داخل ہوئے۔ یعنی پہلے تو لڑائی کے امکانات تھے وہاں کی ملکہ اور مسلمانوں افواج میں، لیکن پھر بعد میں اس نے جب دوبارہ صلح کی درخواست کی تو پھر وہ مسلمان سپہ سالار نے منظور کر لی اور اس کے بعد جنگ رک گئی، اور اس طرح بغیر کسی کشت خون کے بخارا یعنی ترکستان کا جو صدر مقام بخارا تھا اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بخارا سے فارغ ہو جانے کے بعد سعید جو سپہ سالار تھے مسلمان افواج کے، سمرقند کی طرف بڑھے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے ڈٹ کر مدافعت کی اور تیروں کی بارش کی کر کے اسلامی افواج کو بہت نقصان پہنچایا ہے، مگر مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری اور نہایت سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے 7 لاکھ سالانہ اخراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ تو اس طرح یہ سمرقند کا علاقہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں بغیر لڑائی انہوں نے فتح کر لیا۔ سمرقند سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر ترمز پہنچا۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی کے قصے سن چکے تھے، اس لیے مقابلے کو بے سود سمجھ کر صلح کر لی۔ تیسرا علاقہ یعنی ترمز جو تھا یہ بھی بڑا علاقہ تھا شمالی ایشیا کا، اس پر بھی بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ شمالی افریقہ کی فتوحات۔ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے پہلے ہی کئی مقبوضات موجود تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو اور زیادہ وسعت دی۔ عقبہ بن نافع نے لواطا اور زنانہ کو مغلوب کر کے سوڈان کے بعض حصے فتح کیے۔ معاویہ بن خدیج نے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی معیت میں نبذرت اور سوسا اور جلولہ کے شہر فتح کیے۔ جس طرح شمالی ایشیا میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی متواتر، اسی طرح شمالی افریقہ کے علاقے بھی کچھ علاقے جن میں نام آئے ہیں یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ شمالی افریقہ کے بربری باشندے بڑے سرکش واقع ہوئے تھے، جب موقع ملتا بغاوت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے متعدد بار ایسا کیا جس سے اسلامی لشکر کو بہت نقصان پہنچا۔ ان کی سرکوبی کے لیے امیر نے عقبہ بن نافع کو متعین کیا، جنہوں نے متواتر شکستیں دے کر باغیوں کا زور بالکل توڑ دیا اور قیروان کا نیا شہر آباد کر کے فوجی چھاونی قائم کی تاکہ آئندہ کے لیے باغیوں کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ شمالی افریقہ کے علاقے فتح تو ہوئے، لیکن وہاں کوئی بربری قبیلے تھے جو بہت ہی شرپسند واقع ہوئے تھے اور آئے دن وہ حملے کرتے رہتے تھے، لیکن
آخر کار ان کو بھی عقبہ بن نافع نے کی سرکردگی میں ان کو بھی مغلوب کر لیا گیا، اور وہاں پھر ایک نیا شہر بسایا گیا جس کا نام قیروان تھا، اور وہاں ایک فوجی چھاونی قائم کر دی تاکہ آئندہ یہ سرکشی نہ کر سکیں۔ اگلا عنوان ہے اہل روم کے ساتھ جنگیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ہی خالد بن ولید کی سرکردگی میں ملک شام فتح ہو گیا تھا، جو ان کے زیر اثر تھا، اہل روم کے زیر اثر تھا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر تو روم میں تھا، لیکن یہ ان کے مقبوضہ علاقے تھے سارے، شام وغیرہ۔ تو شام، ملک شام بہت بڑا ان کی چوکی تھی اہل روم کی، اس کو خالد بن ولید نے اپنی سرکردگی میں فتح کیا تھا، اور اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے کچھ احوال یہ تھا کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عمر کے ہی دور میں، کہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمرو بن عاص، ان کی سرکردگی میں بیت المقدس بھی فتح ہو چکا تھا، یہ بھی جبکہ پہلے اہل روم کے قبضے میں تھا۔ اب احوال یہ ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل روم کے ساتھ اب ڈائریکٹ جھڑپیں ہونے لگی تھیں، یعنی مسلمان ان کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ تو آگے لکھتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن روم کی عیسائی سلطنت تھی۔ رومیوں کو اپنے بحری بیڑے پر بڑا ناز تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری فوج کا قیام لازمی تھا۔ چنانچہ امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے اجازت لے کر ایک زبردست بحری بیڑا تیار کیا، جس نے عیسائیوں کو کئی سمندری جنگوں میں نیچے دکھایا۔ یعنی یہ جو جس بیڑے پر ان کو ناز تھا، بحری بیڑے پر، سمندری فوجوں پر، ان کو بھی پھر جب عثمانیوں نے اپنا بیڑا بنا لیا تو ان کو بھی شکستیں دیں۔ اور عثمانی عہد میں جب رومیوں نے سکندریہ پر حملہ کیا ہے، مصر کا جو شہر تھا سکندریہ، تو امیر معاویہ شام سے اپنا بحری بیڑا لے کر پہنچ گئے، انہیں شکست دی۔ چونکہ رومیوں سے اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے اسلامی لشکر کا ایک حصہ فقط اہل روم سے لڑنے کے لیے وقف تھا۔ ہر سال عیسائیوں کے ساتھ ایک بحری جنگ ضرور ہوتی، مگر قسطنطنیہ پر حملے کے سوا کوئی اور قابل ذکر معرکہ نہیں ہوا۔ اس زمانے میں دوسرا بڑا مرکز جو تھا، بلکہ ہیڈ کوارٹر ہی ایک لحاظ سے قسطنطنیہ تھا، روم بھی تھا اور قسطنطنیہ بھی تھا۔ تو قسطنطنیہ کا پھر آگے معرکہ پیش آیا، یہ بھی حضرت معاویہ کے دور میں ہی ہوا۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں آپ کہ اس زمانے میں قسطنطنیہ تمام عیسائی دنیا کا دل سمجھا جاتا تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے امیر معاویہ نے کار آزمودہ جرنیلوں کی زیر کمان ایک لشکر جرار روانہ کیا۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحین قسطنطنیہ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اس لیے متعدد معزز صحابہ مثلاً ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس نے اس معرکے میں شرکت کی، یعنی بڑے بڑے صحابہ اس میں شریک ہوئے تھے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت دی تھی اپنی زندگی میں۔ یہ لشکر خشکی اور تری دونوں راستوں سے روانہ ہوا اور آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں نے کلیسا کی مدافعت کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ شوق جہاد میں مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے حملے کیے، مگر رومی برابر مدافعت کرتے رہے۔ قسطنطنیہ کی شہر پناہ یعنی فصیل جو قلعہ جو تھا بہت اونچی تھی، اس کے قلعے کی دیوار، اوپر سے عیسائی آگ برسا رہے تھے۔ علاوہ بری وہاں کی سردی عربوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ عرب ظاہر گرم ملکوں میں رہنے والے تھے، جب سردی پڑی زیادہ تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو گئی۔ اسلامی لشکر شہر کو فتح نہ کر سکا اور بہت سا نقصان اٹھا کر واپس لوٹا، یعنی اس مہم میں قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا۔ محاصرے کے دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، ان کی شہادت ہو گئی وہاں پر۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاں ہجرت مدینہ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ ہی نے ان کے قیام طعام کا انتظام کیا تھا، اور اس لیے پہلے انصاری تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر
رہائش کا پورا بندوبست کیا۔ مرتے وقت ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی وصیت ہو تو فرمائیں۔ انہوں نے جواب دیا، جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کی سرزمین کے اندر لے آ کر دفن کرنا۔ چنانچہ ان کی لاش کو جسد مبارک کو قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن کیا گیا، چونکہ ان کی یہ وصیت تھی کہ وہیں دفن کیا جائے میدان جنگ میں قسطنطنیہ میں، تو پھر ایسے ہی کیا گیا اور ان کو اس کی فصیل کے دیوار کے پاس ان کا مزار بنایا گیا۔ لیکن جو حکومت بہرحال عیسائیوں کی تھی، تو اس لیے مسلمانوں نے عیسائیوں کو یہ وارننگ دے دی کہ اگر اس قبر کی بے حرمتی کی گئی تو اسلامی سلطنت کی حدود میں نہ تو ناقوس بجے گا اور نہ کوئی کلیسا محفوظ رہے گا۔ یعنی چون وصیت کے مطابق انہوں نے مزار تو ان کا بنا دیا وہاں پر فصیل کے پاس، لیکن ساتھ ساتھ یہ عیسائیوں کو یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر ان کی قبر کی بد احترامی کی گئی تو پھر مسلمان حکومتوں میں کوئی کلیسا یعنی چرچ باقی نہیں رہے گا، اور نہ ان کا چرچ کے جو ناقوس بچتے ہیں ان کا کوئی امکان باقی رہے گا۔ تو پھر جب یہ وارننگ دی گئی تو اس کے بعد پھر ان کے مزار کو رومیوں کی طرف سے چھیڑا نہیں گیا۔ اور بعد میں عثمانی خلفاء نے ان کے مزار پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا ہے، جس کی زیارت کو دور دور سے لوگ آتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں لوگ تو وہ اس کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ روڈس اور ارواؤ کے جزائر پر قبضہ۔ قبرص، روڈس اور ارواؤ وغیرہ کے جزیرے ساحل شام کے نزدیک ہی واقع ہیں۔ قبرص تو عثمانی حد میں فتح ہو چکا تھا، بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے روڈس اور ارواؤ پر بھی قبضہ جما لیا اور یہاں مسلمانوں کی نو آبادیاں قائم کر دیں۔ سسلی اور کریٹ کے جزائر پر بھی حملے کیے مگر وہ فتح نہ ہو سکے۔ تو اس طرح یہ مزید بڑی اہم فتوحات ہوئیں جو حضرت معاویہ کے دور میں ہوئیں، اور اس طرح اسلامی حکومت کافی وسعت اختیار کر گئی، لیکن صرف یہ قسطنطنیہ جو تھا وہ فتح نہ ہو سکا تھا مسلمانوں سے۔ مزید احوال ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیے، فی امان اللہ۔